السلام علیکم میرے پیارے ناظرین، میں مصنف محمد کمال پاشا۔ میں نے آج آپ کو غیرت پر ایک خاتون، ایک لڑکی کی غیرت پر ایک کہانی سنانی تھی، لیکن ایک حادثہ ایسا کل رونما ہوا کہ مجھے بہت زیادہ آپ جیسے پیاروں کے میسیج میں کہا گیا کہ میں اس معاملے پر بھی بولوں۔ ناظرین، ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے جب میں نے اپنے وی لاگ میں بالاج امیر ٹیپو کی وفات کے اوپر ایک جملہ لکھا تھا، ایک ماں کا جملہ کہ آج بھی میرا بیٹا گھر واپس نہیں آیا، کہیں باپ سے ملنے قبرستان نہ چلا گیا ہو۔ یقین مانیے، ہزاروں کے حساب سے جو میرے پاس کمنٹس آئے ہیں، ان کمنٹس میں مجھے آنسو دکھائی دے رہے ہیں۔ لوگوں کے دل کا خون بہہ رہا ہے کہ واقعی ایک بے گناہ کے خون پر ماؤں، بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کو کیا دکھ پہنچا ہے۔ میری قوم کی بیٹیاں احساس مند اور ایک اچھا دل رکھنے والی ہے۔ تو ناظرین، آج کا موضوع جو کل رات ایک واقعہ ہوا، میرا آبائی گھر اشرا موڑ، اس کے اندر ایک خاتون جس نے کوئی عربک ڈریس پہنا ہوا تھا، جس میں کوئی عربی میں تحریر تھا، تو اس پر ایک جملہ میں آپ کو کہوں گا کہ اندھے گدھ ایک معصوم فاختہ کے پر نوچنے کے لیے، اس کا جسم نوچنے کے لیے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ تو ناظرین، اس بچی کو علم نہیں تھا، اس سے کویت سے وہ ایک مسلمان ملک سے ہی وہ اپنا اس نے سوٹ خریدا، اور دیکھیں کیا بات ہے حیرانگی کی کہ اس پر صرف لکھا ہوا تھا حلوہ۔ یہ عربی کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے خوبصورت۔ تو ہمارے ایک مولانا صاحب، اور ماشاءاللہ پوچھنے پر بتایا کہ وہ ان پڑھ ہیں، سب سے پہلے انہوں نے آواز بلند کی کہ یہ توہین مذہب کر رہی ہے، توہین قرآن کر رہی ہے، اور اس کو مار دیا جائے کیونکہ اس نے قرآنی آیت اپنے جسم پر لکھی ہوئی ہے، اپنے لباس پر لکھی ہوئی ہے۔ اس مولانا صاحب کی ایک چیخ پر ہماری قوم کے کیا دکھ سے بتانا پڑتا ہے کہ بندر کا تماشا بھی دیکھنے کے لیے اتنا وقت ہے اس قوم کے پاس کہ سب کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہزاروں کا ہجوم امڑ پڑا اس معصوم فاختہ کی طرف۔ وہ حیران تھی، اس سے جواب بھی نہیں دیا جا سکتا تھا کہ میں نے کیا پہنا ہے، اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ صرف مطالبہ ایک ہی تھا جو امام صاحب سے شروع ہوا کہ تم اپنے کپڑے اتار دو۔ انہوں نے مذہب کو کہیں دور چھوڑ دیا، اور صرف کیا خواہش پیدا ہوئی، ایک اندھی خواہش کہ اس لڑکی کے کپڑے اتار دیے جائے، اسے ننگا دیکھا جائے، اس کا جسم دیکھا جائے، جسم کی خد و خال دیکھے جائیں کہ اس کا رنگ کی جسم کا اندر کا حصہ کیسا ہے۔ اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی، اس کا شوہر بھی سہما ہوا تھا کہ یہ ابھی توہین قرآن کی پاداش میں کہیں میری بیوی کو اور مجھے قتل نہ کر دیں۔ اور پورا وہ اچھرا جہاں پر ایک انسان کا گزرنا مشکل ہے، جہاں
ہماری ہزاروں عورتیں ہوتی ہیں، چند گھنٹوں میں وہ پورا عشرہ آگ کے ڈھیر میں برباد ہو جانا تھا، ہزاروں جانیں چلی جاتی۔ خدا کا واسطہ ہے، اے میرے پیارے دوستو، میرے بیٹو، کچھ خیال کر لو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی زبان نے کبھی یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم جا کر تو گلے کاٹنے شروع کر دو۔ تو اس دکھ نے میرا دل چیر دیا اور میں صرف یہ کہنے پہ مجبور ہوا ہوں کہ خدا را اتنا ظلم نہ کریں، کسی سے پوچھ ہی لیں، کسی دو آدمیوں سے پوچھ لیں، لیکن کسی نے پوچھنا گوارا نہ کیا۔ میں آخر میں شہر بانوں جو ASP ہیں ان کو، ان کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ بھی ہمارے وطن کی ایک ایسی بیٹی ہے، اس کی میں نے ساری انویسٹیگیشن کرائی، وہ 3 بہنیں ہیں اور ماشاءاللہ تینوں، ایک FIA میں ہے، ایک فارن سروسز میں ہے، اور یہ شہر بانو نقوی ہماری بیٹی، اس نے بھی CSS کر کے تو یہ پولیس جوائن کی تھی۔ اس بچی کی بہادری نے اس بچی کو بچا لیا۔ دیکھیں کہ ہم مرد سب کٹھے ہو کر مار رہے ہیں اور ایک عورت کو بچا رہی ہے، اور وہ اس ہجوم سے اس بچی کو ثابت و سالم لے کر چلی گئی۔ خدا کا واسطہ ہے، تھوڑا سا ہوش میں آئیے، اپنے ملک کو دیکھیے، اپنی بیٹیاں مت جلائیے، اپنی بہنیں مت جلائیے، اپنی بیویاں مت جلائیے۔ اللہ کے حضور آپ سب کے لیے دعا ہے۔